بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنی رحمت، اپنی بخشش اور اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اپنے بندوں کے سامنے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمسار ضرور ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے نادم ضرور ہوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ ہمارے گناہ اگرچہ کبیرہ ہیں، اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو ہمارا رب ہماری مخلص توبہ کو قبول نہیں کرے گا، ہماری پکار کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین کے کچھ لوگ جو بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر چکے تھے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے کچھ جملے ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے یہ فرما رکھا ہے کہ جس نے شرک کیا، جس نے زیادتی کی، جس نے قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم تو یہ سارے جرائم کر چکے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے، قبول اسلام کی وجہ سے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے اس آیت کا نزول فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، میری رحمت سے تم نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے، میں تیری خطاؤں کو بخشتا رہوں گا۔ تجھ میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، مجھے تمہارے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری امید میرے ساتھ ہے۔ تم مجھے مہربان سمجھتے ہو، تم مجھے درگزر کرنے والا سمجھتے ہو، تو میں تمہاری خطاؤں سے ضرور درگزر فرماؤں گا۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسماں کی بلندی کو چھو رہے ہوں اور تو سچے دل سے میری طرف رجوع کرے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اے انسان، اگر تیرے پاس زمین کی وسعت کے برابر گناہ ہوں، یعنی اگر ان گناہوں کو زمین کے اوپر پھیلایا جائے تو ساری زمین انسان کے ان گناہوں سے بھر جائے، اور وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، تو رب ذوالجلال نہ صرف انسان کو توبہ قبول فرماتے ہوئے معاف کر دے گا، بلکہ جتنے اس کے گناہ ہیں ان گناہوں کے برابر رب ذوالجلال اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک میں اس آدمی کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی،
ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور پھر ہدایت کی راہ پہ چلتا رہا۔ پروردگار عالم جل جلالہ اپنے بندوں پر اس بات کا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم نے کسی بھی حالت میں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس آیت میں اگرچہ ایک انداز کا ذکر ہے کہ گناہگار میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، لیکن زندگی کے ہر شعبہ میں مصیبت آ جائے، مشکلات آ جائیں، پریشانی ہو، غربت آ جائے، تو کسی بھی صورت میں رب ذوالجلال سے نا امیدی گناہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سے امید وابستہ رکھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور رب ذوالجلال غربت اور تنگی کو دور کر کے اپنے بندے کو فراخی اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو رب ذوالجلال کی اسی کرم نوازی کی طرف متوجہ فرمایا۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں جناب یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو دیکھ لیں کہ جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر اپنی طرف سے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال جناب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کی تاریکی سے نکال کر مصر کی عمارت کے اوپر فائز فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہی مکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے دارالاسلام بن کے مرکز اسلام بنتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی بعض گناہ چھوٹے گناہ کہلاتے ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، اور بعض گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، اور پھر کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جائے۔ یعنی نا امیدی، مایوسی کسی بھی سطح پر، کسی بھی اعتبار اور انداز میں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ دو باتیں انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، ایک انسان کی مایوسی اور دوسرا انسان کی خود پسندی۔ مایوس انسان بھی ہلاک ہو جاتا ہے اور خود پسند انسان بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ابن مسعود نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ کامیابی کا حصول، سعادت کا حصول محنت، کوشش اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور جو شخص مایوس ہو جاتا ہے وہ کوشش ہی نہیں کرتا، محنت ہی نہیں کرتا، تو جب وہ محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو اسے سعادت کیسے ملے گی، اسے کامیابی کیسے ملے گی؟ اور نہ ہی خود پسند آدمی وہ ان معاملات کی طرف بڑھتا ہے، چونکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے، وہ دوسروں جیسا نہیں ہے، اور ساری چیزیں خود بخود اس کو دستیاب ہو جائیں گی، ساری چیزیں خود بخود اس کے پاس پہنچ جائیں گی، تو وہ اپنی مراد پانے میں پھر ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے بخشش کی امید رکھتا ہے رب ذوالجلال اسے اپنی بخشش عطا فرماتا ہے۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید برہان رشید کا یہ انداز ہمارے اوپر یہ واضح کرتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور مصائب و آلام میں، تکالیف اور پریشانیوں میں اسی کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتا رہے، کیونکہ رب ذوالجلال ہی حقیقی طور پہ مشکلات کو دور کرنے والا اور اپنے بندوں کے لیے آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، ہم کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور خالق کائنات جل جلالہ
ہمیشہ اپنے لطف و کرم کو ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔